بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جود و سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ میر بلایا مجھے اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا۔ خواجہ خواجگان خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں۔ امیر اہل سنت نے حکمتوں سے لبریز مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مدنی مذاکرے کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کی اگر جان ہے تو وہ مدنی مذاکرہ ہے۔ الحمدللہ بہت مزہ آیا سر، جہاں پہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ نور ہی نور ہوتا ہے، بہت مزہ آیا، بہت سکون اور راحت ملی۔ مذاکرے میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور دنیا ہے، ایسے فیلنگز آتی ہیں کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جو ہم باہر چھوڑ کے آئے ہیں، ایسے باہر جانے کا پھر دل ہی نہیں کرتا۔ آج ہم نے رجب شریف کے بارے میں سیکھا ہے۔ ایک روزہ جو رجب شریف کا پہلا رکھیں گے تو اس میں 3 سال کا کفارہ ہے گناہوں سے نجات کے لیے، دوسرا روزہ رکھیں گے تو 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کا کفارہ ہے، باقی ہر دن کا روزہ ہر ایک ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امیر اہل سنت نے انتہائی مشکل مسائل اور وہ مسائل جن کی طرف عوام کی توجہ نہیں جاتی، وہ مسائل عوام کو اس آسان طریقے اور اس آسان اور میٹھے انداز میں بیان فرمائے، ہر دل قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بہت سارے ایسے معلومات بھی ملتی ہے جس میں ہمیں دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور بہت سے گناہوں سے بچنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، ادھر آ کے ایک تو نمازوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے بنیادی 12 دینی کام ہیں۔ ان 12 دینی کاموں کو کرنے والے اکثر اسلامی بھائی جو ہے نا وہ ذمہ داران ہوتے ہیں، تو 11 کام تو ذمہ داران کرتے ہیں، ایک دینی کام ایسا ہے جو پیر و مرشد خود ہی کرتے ہیں نا، تو یہ وہ دینی کام ہے کہ اس دینی کام میں جو بھی شرکت کر لے تو الحمدللہ عز و جل اس کو تنظیم بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ادب بھی سیکھنے کو ملتا ہے، روحانیت بھی ملتی ہے۔ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے صحت کو درست رکھنے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول دیے، جو اسلامی بھائی پکوڑے اور دیگر فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا، جس میں کباب سموسوں کے حوالے سے کہ یہ تیل والی چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ان کے حوالے سے بتایا کہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت کا درست ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے ان چیزوں کا ترک کرنا یہ عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے میں بہت زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ جو ابھی بتایا امیر علیہ سنت نے کہ یہ جو پاک نام ہے، جس طرح نلین فاطمہ ہو گیا، نور احمد نام ہو گیا، یہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، تو یہ آج سیکھا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہم کف دست یعنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات پر امیر سنت نے بہت پیاری تربیت بھی فرمائی کہ ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، تکلیفیں بسا اوقات ہماری معافی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشقتیں اور تکلیفیں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ سبب بن جاتے ہیں۔ اسراف نہیں کرنا چاہیے، لوگ بہت اسراف کرتے ہیں، ایک ایک قطرے ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہم سے۔ جس طرح آج امیر علیہ سنت نے یہ جو 10 بیبیوں کی کہانی، بی بی فاطمہ کی کہانی جو من گھڑت ایسی ہیں، ان کی نشاندہی فرمائی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کو صالح ثواب کریں اور جتنا ہو سکتا کریں، اچھی بات ہے۔ امیر علیہ سنت نے شرح الصدور کے بارے میں بتایا جو کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا۔ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا۔ امیر اہل سنت بہت انداز سے یہ فرمایا ہے کہ گھر میں جوتی الٹی پڑی ہو تو اسے سیدھا کرنا چاہیے، اس کو وہ الٹی میں جو شیطان بیٹھتا ہے وہ شیطان کا وہ تخت ہوتا ہے، تو اس میں جو یہ گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو میرے مرشد نے فرمایا تو جھگڑے تو نہیں ہوتے ہیں مگر یہ سیدھا کرنا مناسب ہے، صحیح ہے، اچھا عمل ہے۔
اور دیگر جو اسلامی بھائی کھانا کھانے کے حوالے سے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور کم کھاتے ہیں لیکن ساتھ والے اسلامی بھائی کھانا زیادہ کھاتے ہیں، تو میرے نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ آپ لوگ کھانا آہستہ کھائیں یا اس انداز میں کھائیں کہ باقی اسلامی بھائیوں جو ہے مروت کا شکار نہ ہو اور وہ بھی کھانا مکمل کر فرمائیں۔ میں نے ایک اسلامی بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں فیضان مدینہ میں آئے ہوئے، یعنی وہ ایک تھکے ہوئے تھے، مجھے لگا کہ وہ کسی کورسز وغیرہ میں، اس نے کہا نہیں میں ڈیوٹی سے آیا ہوں سیدھا، گھر کیوں نہیں گئے اور جہاں کیوں؟ اس نے کہا میں روزانہ ڈیوٹی سے آ کے 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کے پھر جاتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا جتنا مزہ مجھے 1 گھنٹے میں یہاں ملتا ہے نا، ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس مدنی مذاکرے کے اندر جو بھی شرکت کرے گا انشاءاللہ الکریم اسے ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ میں تو ناظرین سے عرض کروں گا کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا الیاس صاحب کا، جنہوں نے اتنا درس دیا، اپنا ٹائم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ میں سب دوستوں کو گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور یہاں پہ تشریف لائیں، اور جیسے ہم لطف اندوز ہوئے آپ بھی سب اس سے ضرور لطف اندوز ہو۔ دنیا کی محبت سے اگر بچنا ہے تو فیضان مدینہ میں آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پرضیا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنتوں کے پیکر غریب نواز، اس عنوان پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں رہبر کاملاں حامی بے کساں حضرت خواجہ غریب نواز حسن سجزی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے سے قیامت کے دن مختلف سوالات کیے جائیں گے ایمان و نماز کے بارے میں۔ ان سوالات کے یعنی ایمان و نماز کے بارے میں سوالات ہونے کے بعد ایک مقام پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اگر درست جواب دے دیے تو رہائی مل جائے گی، ورنہ مقرر فرشتوں کے ہاتھوں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا کہ یہ شخص تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں کوتاہی کی ہے۔ جب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو بہت زیادہ روئے، اور پھر روتے ہوئے فرمانے لگے، افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں شرمندہ ہوگا، اور جو ان کی بارگاہ رحمت میں شرمندہ ہوگا وہ بھلا کہاں جائے گا؟ دامن مصطفیٰ چھوڑ کر بندہ کہاں جائے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل نہیں کرے گا تو شرمندگی کا سامنا۔ حوالہ دلیل العارفین پیج نمبر 9۔ تو بنا نیک نیکوں کے صدقے مجھے اور پابند سنت بنا یا خدا، فضل و رحمت سے جنت میں عطار کو مصطفیٰ کا پڑوسی بنا یا خدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुल्तान अल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सिजिजी हसन सिजिजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में जमा होने वाले आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज, इस बयान किए गए वाक़ये में सुन्नतों पर अमल करने की कितनी ज़बरदस्त रग़बत दिलाई गई है। ऐ काश हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, कमाना, खर्च करना, खाना खिलाना, पीना पिलाना, उठना बैठना, ये सब जो है सुन्नत के मुताबिक हो। रफ्तार गुफ्तार किरदार सारा सुन्नतों के सांचे में ढल जाए। काश अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम आशिका रसूल की दीनी तहरीक, सुन्नतों की धूम मचाने वाली तहरीक, इश्क रसूल के छलकते जाम पिलाने वाली सुन्नतों वाली तहरीक, गुनाहों से बचाने वाली, नेकियों में लगाने वाली, नेकियों का दर्स देने वाली, नेकी की दावत की धूमें मचाने वाली सुन्नतों भरी तहरीक दावत इस्लामी दुनिया भर में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करती है और सुन्नत सिखाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से दुनिया भर में दावत इस्लामी के जरिए इमामा शरीफ की सुन्नत, दाढ़ी मुबारक की सुन्नत, जुल्फों की सुन्नत, मिसवाक शरीफ की सुन्नत, रमजान मुबारक के इतिकाफ की सुन्नत समेत बहुत सी सुन्नतें आम हुई हैं। सुन्नतें ये पहले से ही हैं, लेकिन इनको काफी यानी कि दावत इस्लामी ने आम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कई सुन्नतें हैं जो मतलब है कि आम हुई हैं दावत इस्लामी के आशिका रसूल की कोशिशों से। तो काश सारी दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाए और सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए आशिकान रसूल के साथ 3 दिन 12 दिन 1 माह और जिससे हो सके 12 माह 25 माह या वक्फे मदीना होकर मदनी काफिलों में सफर करते रहे। इंशाअल्लाह उल करीम सुन्नतों पर अमल का जज्बा पाने के साथ साथ दूसरों को भी सुन्नत के मुताबिक चलाने की कुरान और धुन नसीब होगी। इस्लाम की दावत है ये दावत इस्लामी और दाई सुन्नत है ये दावत इस्लामी। फैजान रजा है और ये गौस का फैजान है। फैजान रजा है और ये गौस का फैजान है। ख्वाजा की हिमायत है ये दावत इस्लामी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और जो भी बुजुर्गान दीन होते हैं वो दीन की इशाअत करते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं, सुन्नतों की धूमें मचाते हैं। तो यूँ हमारे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हसन सिजजी रहमतुल्लाह अलैह भी सुन्नतों की धूम मचाने वाले हैं। आप शायद यूँ सोचते होंगे सिजजी क्या, पहले तो संजरी होता था। तो असल मैंने भी संजरी और संजर बहुत लिखा है, लेकिन अब तहकीक ये सामने आई है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिजिस्तान ये ईरान में, तो वहाँ कोई इलाका सिज्ज उसमें आप की विलादत हुई थी। ये मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से लिखे हुए मकतूब की भी आपने अभी एक झलक देखी, वो इंशाअल्लाह मजीद आपको दिखाते हैं। तो यूं मतलब कोई तहकीकात सामने आई हैं कि ये संजर और संजरी जो है इसके बजाय जो दुरुस्त है वो सिजिजी है। अब किताबों में संजर लिखा हुआ है तो वो देख देख कर दूसरे भी, हमने भी यही किया था, लेकिन ये देखो ब्लू लाइन लगी हुई है। अब वो पुरानी तहरीर है तो इस पे ये लिखा हुआ है सिजिजी, और ये जो है
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जो तहकीकात में मतलब पर्स करता हूँ, एक तो मौजमुल बल्दान जो अल्लाह को शेरों के हवाले से एक मशहूर और मोतमद काबिल एतमाद किताब है, उसमें भी मतलब इसका तज़किरा है कि सिजिस्तान का एक मशहूर शहर है, उलमा उदबा और कसीर रवात हदीस उस शहर से ताल्लुक़ रखते थे। अक्सर सिजिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों को उस शहर से यूं मंसूब किया जाता है, इन्हें पहले नाम लिखते हैं फिर उसके मतलब इस तरह निस्बत से अस-सिजज़ी, तो अस-सिजज़ी या सिजज़ी, तो यूं मतलब एक है। अच्छा, फिर सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो मकतूब है वो इस किताब में तारीख और शरह शजरा सफ़ा नंबर 191 से ये मकतूब की मतलब वो फोटो कापी आपको दिखाई गई, वो ब्लू लाइन से इसको वाज़े किया गया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुबारक कलम से सिजज़ी लिखा है। तो यूं मतलब ये कि बल्कि अस-सिजज़ी नजर आ रहा है सामने। तो इमाम हज़रत ख्वाजा खाजगा क़िबला आरिफा हज़रत सैयदना मुईनुल हक़ वद्दीन हसन सिजज़ी रहमतुल्लाह अलैह, यानी कोई शरई मसला नहीं है ना इसकी कोई मतलब यानी कि वो क्या कहने इजाले वगैरह करने, तो नाम की एक मतलब बाज़ औक़ात और भी ऐसे मामलात हैं जिनकी मैं वो बोल नहीं सकता कि मुझे पता है बाज़ किताबों में बाज़ चीज़ें ऐसी लिखी हुई बरसों से कहूँ तो सदियों से चली आ रही हैं, जिनके बाद में तहकीक हुई कि ये कहीं किसी ने इसमें खता खाई थी, उस खता से फिर वो चल पड़ी। तो इस तरह होता है, मतलब ये आजकल भी होता है हर दौर में। ज़ाहिर है कि वो नबी मासूम है, फरिश्ते मासूम है, बाकी हर राइटर मासूम भी नहीं होता और हर राइटर मोहतात भी वही ज़रूरी नहीं है, तो यूँ हो जाता है। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो मैंने कहा ये मुख्तसर सा आपको सिजज़ी कि शायद किसी को टेंशन होता कि आज ये सिजज़ी क्यों बोल रहा है, तो वजाहत भी हो गई, तो पता भी चल गया कि अबू संजरी के बजाय न हसन संजरी के बजाय अगर आप मुनासिब समझे तो हसन सिजज़ी कहने की आदत डालें रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हसन सिजज़ी रहमतुल्लाह ने एक मर्तबा शरीयत और सुन्नत की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, जब लोग शरीयत में साबित कदम हो जाते हैं और शरीयत के अहकामात पर अमल करते करते आगे बढ़ते हैं तो अक्सर दूसरे मर्तबे पर पहुंचते हैं जिसे तरीक़त कहा जाता है। इसके बाद जब तरीक़त में शराइत के साथ इस्तिक़ामत पा लेते हैं और तमाम अहकाम शरीयत यानी कि अहकाम शरीयत पर वो अमल करते चले जाते हैं, तो बिल आखिर मारिफत यानी अल्लाह की पहचान के दर्जे तक जा पहुंचते हैं। जब मारिफत के दर्जे को पहुंचते हैं तो शनासाई यानी जान पहचान का मकाम आ जाता है। जब इस मकाम पर भी साबित कदम हो जाते हैं तो दर्जे हकीकत को पहुंचते हैं। इस मर्तबे पर पहुंचकर जो कुछ तलब करते हैं पा लेते हैं। ये आपने सुना होगा कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इस तरह तो ये चार मतलब जो दर्जे हैं, पहला दर्जा शरीयत, दूसरा तरीक़त, तीसरा मारिफत और चौथा दर्जा हकीकत। और ये ज़हन में रहे कि चारों जो है ना इस्लाम के दामन में है, इस्लाम से हटकर नहीं है। बाज़ लोग मालूमात की कमी की बिना पर ये कहते सुनाई देते हैं कि शरीयत और है, तरीक़त और है। बाबा शरीयत तो मौलवियों की है, हम लोग तो अहले तरीक़त हैं। ये इनकी गलती है और इसको गुमराही उलमा ने करार दिया है। ज़्वात से ज़लालत, जो कि मतलब यानी कि अमल की खराबी से ज़्यादा बड़ी खराबी है, अकीदे की खराबी है। तो ये मतलब
चारों जो मैंने नाम लिए ना, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, ये चारों मुख्तलिफ दर्जे हैं और ये सब के सब इस्लाम ही के अंदर हैं, शरीयत के अंदर ही है। शरीयत दरअसल अल्लाह और रसूल ने जो इरशादात फरमाया, जो हुक्म दिए हमें, उसका नाम है शरीयत। तो ये बाकी दर्जे भी है वो शरीयत से ही मतलब जारी है। शरीयत से हट गए तो ये मतलब ये कि गुमराही है, फिर इनकी कोई हैसियत ही नहीं है और है भी नहीं ऐसा। ना मारिफत हासिल होगी, पहचान, अगर मारिफत हासिल हो भी गई किसी को तो मारिफत इलाही नहीं होगी और मारिफत इबलीस होगी। जो शरीयत से हटकर बोले कि मैं मारिफत में तरीका, तो ये फिर कोई शैतानी रास्ते पर चल गया। ये पहुंचा जरूर है लेकिन शैतान के कदमों तक पहुंचा है, अल्लाह तक नहीं पहुंचा। तो ये बिल्कुल ऐसे जो बड़ी बड़ी लटें रखते हैं और कड़े पहनते हैं हाथों में, मज़ारों पे बाजू इस तरह के नमूने होते हैं, मलंग धड़ंग, इस तरह के नंग धड़ंग मलंग भी होते हैं। बाद होगा जी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और मतलब ये कि डी डी करके मतलब लोगों को बस वो बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो ऐसों की सोबत में जाना नहीं, ऐसों के चक्करों में पड़ना नहीं। ये बात वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि वो मौलवी अलग है, हमारी मौलवियों से लड़ाई है और बस ये हम तो बस यूं पहुंचे हुए हैं और फुला। तो ये बातों का तसव्वुफ की कुतुब जो होते हैं, तसव्वुफ की किताबें तो होते हैं, इसकी कुछ इबारतें रट लेते हैं। ये मैं आपको पहचान दे रहा हूँ, ये तसव्वुफ की किताबों की कुछ बातें रट लेते हैं। वो बातें ऐसी अट्रैक्टिव होती है कि जब ये बातें करते हैं ना, ये समझते ये भी नहीं होते होंगे रटी हुई, किसी की जरूरत तो है नहीं, और वो इतनी लंबी लंबी जुल्फे हो और लंबे वो उल्टे सीधे कपड़े और दरगाहों की चादरों के पेवंद लगे हुए कपड़े, हाथ में कड़ा और मोटा डंडा हो, तो हिम्मत किसकी हो क्या पूछे हो तो बाबा बाबा करके लोग बैठे होते हैं और बाबा वो झीकम झीक हाकम हाक कर रहे होते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसों के चक्करों में नहीं पड़ना। ये जो भी मेयार है ना वो शरीयत है, अल्लाह और रसूल की इताअत, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी। तो ये जो है ना ये उलमा में होती है, अहले इल्म दीन में होती है, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, इन मतलब में नहीं होती। इसका मतलब नहीं कि जो इस हुलिये का है हम इसको ये समझे कि भाई ये शरीयत और तरीक़त को अलग अलग कहता है। मैंने एक आम पहचान दी है कि इस तरह के लोग इसमें होते हैं। बाज़ अच्छे खासे निखरे नजर आते हैं। वो ये जो मैंने हुलिया बताया मलंग वाला वो भी नहीं होता, लेकिन वो भी ऐसों की शायद सोबत से या किस वो भी ऐसी बातें बाज़ कर जाते हैं। बाज़ होगा वो नीले पीले झंडे लगा के बैठे होते हैं, समझे, वो तावीज धागे कर रहे होते हैं। बाज़ इस तरह के ये बाबा जी भी इस तरह की बातें कर जाते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, सोबत उलमा की, सोबत आशिकान रसूल की। इसलिए मैं बार बार आपको मौके मुगदर करता हूँ कि दावत इस्लामी में आप आ जाए, दावत इस्लामी के अंदर रहें। इसमें इंशाअल्लाह आपको ये जो बातें जो है ना ये इस तरह की गुमराहियों की बातें नहीं मिलेंगी। इसमें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान करम के चश्मे उबलते नजर आएंगे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात मिलेंगे। हुजूर गौसे आज़म और साहबा अहले बैत के फैज़ान से ये दावत इस्लामी माला माल और सबको फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल है। भाई इस तरह की दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई कर रही है। तो मैं आपको ये दरख्वास्त करूँ, देखो ना हमारे पास कोई मेंबरशिप है ना रुकनियत है, ना हम आपसे कोई ये कहते हुए इतनी फीस दो, तो दावत इस्लामी कुछ भी नहीं। आप बस दावत इस्लामी रहे, कोई फीस नहीं है, कोई रुकनियत शिप नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है इसकी। और इसके इज्तिमात में आए, मदनी काफिलों में सफ़र करें, नेक अमाल का रिसाला लें, इसको पूर करें, इस पर अमल करके फिर अपने अमाल का जायजा लेकर इसके खाने पूर करें, जमा करें। फिर 20 तरह के कोर्सेस हमारे यहाँ कराए जाते हैं दावत इस्लामी के मुख्तलिफ फैज़ान मदीना मराकिज़ में। कोई पाई पैसा तो लिया नहीं, उल्टा हम तो क़याम की भी सहूलतें देते हैं, आपको घर आपको बैठे बिठाए खिलाते भी हैं और दीन भी सिखाते हैं।
یہ سب کو پتا ہے، سمجھے؟ تو اس طرح کا مطلب یہ کہ الحمدللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کا حصہ بن جائے تو انشاءاللہ آپ گمراہی سے بچے رہیں گے، اللہ کرے گا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ ادھر ادھر کسی کے لپڑے میں پڑ گئے نا پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بظاہر یہ کہ وہ دور سے ڈھول سوانے ہوتے ہیں، ایک اٹریکشن لگاتا ہے اور ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، یہ مطلب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ بعض اوقات شیطان کے قدموں تک پہنچے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، تو اس لیے مہربانی کرنا، میری باتیں بری بھی نہیں ماننا، ہے نا؟ میں آپ کو صحیح رستہ دکھا رہا ہوں۔ اپنی لائن مسجد کی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، پانچوں ٹائم نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی بھی ہے، دوسروں کو نماز کی تلقین بھی کرنی ہے، نمازی بنانا بھی ہے۔ میں تو آج سے نہیں، جب یہ نہ مدنی چینل تھا نہ کوئی فیضان مدینہ بنا تھا، تب سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو ہم نیاز تو کھاتے ہیں، ہماری یہ تو ہے نا، بولتے ہیں یہ نیاز کھاتے ہیں، میں تو جب سے کہتا ہوں کہ بالکل ہم نیازی ہیں، لیکن سن لو ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں۔ نیازی ایک قبیلہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ نیاز سے میں یہ بولتا رہتا ہوں، آج سے نہیں، یہ نگران شورا بھی اس وقت دعوت اسلامی میں نہیں ہوں گے، میں تب سے بولتا ہوں، جب میرا بیان علاقے کی مسجدوں میں کرتا تھا ان دنوں سے بولتا ہوں کہ بھائی ہم نیازی ضرور، ہم نیاز کھاتے ہیں، گوشت پاک کی نیاز بھی کھائیں گے، غریب نواز کی بھی نیاز کھائیں گے، کھلائیں گے، سب کریں گے، لیکن ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں۔ نیاز مستحب ہے، نماز فرض ہے، تو یقیناً فرض کا درجہ زیادہ ہے اور مستحب کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مستحب کو ترک کر دیا جائے اور معاذ اللہ مستحب کی کاٹ کی جائے کہ چلو بھائی تم نماز نہیں پڑھتے تو نیاز بھی نہیں کھاؤ، ایسا نہیں۔ تو یہ اللہ کا نام لینا بھی ایک ثواب کا ہی کام ہے، مستحب کام ہے، تو جو نماز نہ پڑھے اس کو پابندی لگا دو، خبردار اللہ کا نام لیا ہے، کلمہ کیوں پڑھتا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ تو اس کو نہیں کہیں گے نا۔ جو بھی اللہ رسول کا نام لیتا ہے، نیکی کرتا ہے، ایک اچھا ہی کام کرتا ہے، اور یہ اچھا کام کرتے کرتے اللہ کا نام لیتے لیتے کبھی مسجد کا رستہ بھی دیکھ لے گا اور اللہ کو سجدہ بھی کر لے گا۔ جو بگاؤ نہیں یار، آنے دو اس کو، اللہ کرنے والے کو آنے دو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے کو آنے دو، تلاوتیں کرنے والے کو آنے دو، ذکر اللہ کرنے والے کو آنے دو، نیاز کرنے والے کو آنے دو، نیاز کھانے کھلانے والے کو آنے دو، جشن ولادت منانے والے کو آنے دو۔ خدا نہ خواستہ بے نمازی بھی اگر یہ کام کرتا ہے، نیک کام، تو اس کو کرنے دو۔ تجھے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ پاک کو کون سی ادا پسند آ جائے؟ جس نے کلمہ پڑھا، زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اس کو بھی اللہ پاک اگر چاہے اور بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو میرے تیرے پاس کون سا اسپیڈ بریکر ہے کہ اس کو روک لیں گے؟ یار کون سا بریکر ہے کہ آپ روکیں گے اس کو؟ اور ہم کائے کو روکیں گے؟ اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری نماز کی حاجت نہیں۔ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نماز مت پڑھو، نماز فرض ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا پوچھا جائے گا، لیکن میں سمجھانے کی عرض کہا کہ کسی کو نیکی سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ کام نہیں ہے، ہم کو نیکی کی طرف لانا ہے، کہ یہ بظاہر مطلب جو عمل ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرتے کرتے کبھی نہ کبھی یہ اس طرف بھی آ جائے اور ان فرائض پر بھی یہ عمل کر لے، اور ایسا بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نیکی جو ہے یہ بندے کو مطلب آگے بڑھا دیتی ہے اور نمازی بنا دیتی ہے، اور کہاں کے کہاں نکل آتے ہیں۔ کئی اولیاء کرام کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے نا، تو پہلے یہ بڑے بڑے ان میں بعض نامور گناہگار ہوتے تھے، کوئی سود خور تو کوئی ڈاکو، اس طرح کے واقعات ہیں بزرگوں کے۔ آخر کار یہ کہ اللہ نے توفیق دی، ان کو دل پہ چوٹ لگی، یہ ولایت کے آسمان کے درخشندہ ستارے بن کر دنیا کو روشنی دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے آقا حضور خواجہ غریب نواز معین الحق والدین حسن سجزی رحمت اللہ علیہ، یہ معین الحق والدین دو بار آپ نے سنا ہوگا، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ان کو معین الحق والدین لکھتے ہیں، اس خط میں بھی لکھا ہے۔ ویسے بھی یہ معین الدین شہرت اس لفظ سے معین الدین، تو معین الدین یہ آپ کا مبارک نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، نے دین کا مددگار، معین الدین دین کا مددگار۔
मुईन उद्दीन मुईनुल हक व दीन, दीन हक का हक जो है, सच है, हक है, उसको फैलाने वाला, उसका हिमायती, उसका मददगार और दीन का मददगार। तो ये आपका लक़ब है, असल आपका मुबारक नाम है हसन। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम याद कर दे, आपका नाम मुबारक है हसन। गरीब नवाज ये भी आपका लक़ब है। अताए रसूल ये भी आपका लक़ब है। तो यूं मतलब ये कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुल हक वद्दीन, मुईनुद्दीन भी सही है, मशहूर यही है। तो मुईनुद्दीन हसन संजरी, हसन सिजसी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बार कोई किसी के कहने पर माअज़ल्लाह शहीद करने के इरादे से पहुंच गया। जैसे वो शख्स आपके करीब आया, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की दी हुई ताकत से पहचान दिया, और फिरासत मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इत्तक़ू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, यानी इत्तक़ू फिरासतल मुमिन, यानी मोमिन की फिरासत से डरो कि बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो उन्होंने मतलब इसको जान लिया कि ये किस तरह किस इरादे से क्या लेकर आया है। तो मेरे आका हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से फरमाया, भाई तुम जिस काम के लिए आए हो वो शुरू करो ना। ये सुनते ही वो कांपने लगा और उस छुरी उसने निकाली, बगल में छुरी छुपा कर रखी थी, वो निकाली और फेंक दी और कदमों में गिर गया और अर्ज करने लगा, हुजूर किसी ने मुझे मिस गाइड किया था, आपके बारे में बहका दिया था। तो इसी बहकाने पर मैं आ गया था, मुझे माफ फरमा दीजिए। तो मेरे आका हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हसन सिजजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुआफ फरमा दिया। हवाला मिरातुल असरार उर्दू, पेज नंबर 598। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सुन्नतों को पैकर बल्कि सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर थे। जैसा कि इस वाक़े से भी जाहिर हुआ कि अपने खून के प्यासे को भी आपने मुआफ कर दिया। मुआफ करना ये भी सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने खून के प्यासों को फतेह मक्का, तो मशहूर वाक़या है, जब जमा हुए थे, जिन्होंने आपको शहीद करने की कोशिशें की थी, राहों में कांटे बिछाए थे, पत्थर बरसाए थे और ना जाने कैसी कैसी तकलीफें दी थी, अब आज गर्दन झुकाए मौजूद है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई पूछगछ नहीं है, सबको आपने माफी का ऐलान कर दिया। और न जाने कितने मुसलमान हो गए कि इस्लाम यूं फैला है। मारा मारी और ठोसा ठोसी से कोई मतलब जाहिर तौबा थोड़ी करेगा और इस्लाम में थोड़ी दाखिल होगा। तो हमारा किरदार, हुस्न अखलाक, हमारी गुफ्तार, नर्म बोलना और प्यार मोहब्बत से ही जाहिर है कि लोग राह रास्त पर आएंगे। अबे नमाज पढ़ता है कि मुंह तोड़ दूंगा, तो इस तरह बोलोगे तो क्या कोई नमाज पढ़ेगा यार? कैसे पढ़ेगा? आप प्यार देंगे, बुझकारेंगे, समझे, उसको मोहब्बत देंगे, घर पे बुलाने जाएंगे, इसको दुकान से बुलाने जाएंगे कि भाई अजान हो गई, जमाते रहे, आ जाओ ना यार, आज तो आ जाओ, अरे आ जाओ, आज तो मेरा मान रख लो। इस तरह प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, उसको फजीलत सुनाएंगे नमाज की, तो वो नमाजी बनेगा ना। अड़ी से, तड़ी से, धमकी से, ओए अबे अड़े मुंह तोड़ दूंगा, तो इस तरह को दीन का काम थोड़ी होता है। ना इस्लाम का काम होता है, ना धमकियों से होता है दीन का काम, ना इस्लाम का काम, ना डंडे दिखाने से होता है। तो मोहब्बत से, प्यार से इस्लाम जो है, हमें कुरान ने ये सिखाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ, पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मौइज़ा हसना,
جہاں سختی کے بھی بعض معاملات ہیں تو وہ حکیم سے متعلق ہے، وہ پھر ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جنرلی جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ نرمی سے، پیار سے، اخلاق سے ہی پھیلا ہے، اور الحمدللہ پھیل رہا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام نرم گفتار سے، اعلیٰ کردار سے پھیلا ہے۔ ہمارے اولیاء کرام کے اخلاق دیکھ کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کئی واقعات ملیں گے کہ آپ کا اخلاق کریمانہ دیکھ کر ایسے ایسے کفار ناہنجار کہ جو خون کے پیاسے تھے قدموں میں آ کر گر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی مطلب ایسے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں تاریخ میں، تو الحمدللہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نرمی سیکھ لیں، گھر کے اندر بھی نرمی ہو، دوستوں میں نرمی ہو، پڑوسیوں میں نرمی ہو، نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہ بانی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے کہ اتفاقاً انگلیوں کا خلال بھول گئے۔ وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کا خلال کرنا سنت ہے، یہ تو خلال کرنا بھول گئے۔ اسی طرح پاؤں کا خلال بھی پاؤں دھونے کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یا چھوٹی انگلی کی طرف سے خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی پر ختم کیجئے۔ تو جب خلال بھول گئے انگلیوں کا تو غیب سے آواز آئی، اے خواجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کی سنت چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا کہ جو آخری دم تک کوئی سنت نہیں چھوڑی، ذہن مطلب مزید پکا کیا کہ کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنتیں چھوڑتے تھے، آپ مطلب سنتوں کے عامل تھے، اب وہ توجہ نہ رہی تھی تو پھر مزید آپ نے وہ نیت فرمائی۔ حوالہ دلیل العارفین اردو پیج نمبر 3۔ کاش ہم غلامان خواجہ غریب نواز بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وسائل بخشش میں سنتوں سے بائی رشتہ جوڑ تو، نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ تو، سنتوں پر جو حقارت سے ہنسے وہ عذاب دائمی میں جا پھنسے، چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔
जाके मता हो जहां भी सुन्नतों का इज्तिमा या खुदा है इल्तिजा अत्तार की सुन्नतें अपनाए सब सरकार की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, आज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक तो है, जिसको छठी शरीफ कहा जाता है ना। 6 रजब है ना, इसलिए इसको छठी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे बच्चों की भी छठी, मेमनों में छठी तो हमने बचपन से सुना है, शायद गुजराती में बोलते होंगे, वो छठी बोलते हैं और इसमें ये नाम बच्चे का रखते हैं। अब ये कि वैसे तो एक्चुअली मुस्तहब 7वें दिन है कि 7वें दिन बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रखे और अकीका करे 7वें दिन। लेकिन हमारे यहाँ छठी बोलते हैं मेमन भाई हमारे। अब वो सत्ती बोलना शुरू कर देंगे तो सत्ती फिर कोई और कहीं निकल जाएंगे, तो वो जो समझते होंगे समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए वो छठी नाम है तो कोई हर्ज नहीं है, हो 7वें दिन छठी, ये ख्याल रखना है अगर रखनी है तो। अगर बीच में भी रखती आगे पीछे कर दी कोई गुनाह नहीं है, और बेहतर मुस्ताहब भी है कि 7वें दिन बच्चे का नाम रखे। हमारे यहाँ तो बच्चा पेट में होता है, नाम का मुतालबा पहले तो बहुत करते थे, फिर वो मैंने बंद कर दिया। पहले देता था नाम, अब मैं मतलब फिर वो मसले होते थे, मैं बच्चे का नाम दोनों के देता था। तो अब बेटा पैदा हो जाता था तो खामा का मेरी करामत में घसीट के ले आते थे कि पहले से पीर साहब ने नाम दे दिया था बेटे का तो हमारा बेटा हो गया। ना वो खोटा नाम नहीं चाहिए, ये करामत नहीं है। करामत दिखानी होती तो मैं ये बोलता कि जा तेरे को बेटा होगा और ये नाम रखना, और बेटा होता तो शायद करामत की तरफ कोई ना कोई राह निकलती। अंधेरे में तीर भी लगता है इस तरह, लेकिन चलो फिर भी कोई राह निकलती। अब जब बच्ची और बच्चे का नाम दिया मैंने, इसका मतलब करामत है ही नहीं, दो ही सूरतें निकलने की, बच्ची आएगी या बच्चा आएगा, आमतौर पे तो यही होता है। तो खैर मैंने फिर नाम देने ही बंद कर दिया। ये एडवांस में नाम अब बरसों हो गए मैं नहीं देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो आज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तो है ही मतलब तरकीब, और एक और बुजुर्ग हजरत मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स मुबारक है। और ये भी मतलब है कि बहुत बड़े आलिम हुए, बहुत बड़े आलिम, और इनकी इतनी शोहरत अवाम में नहीं है लेकिन उलमा जानते हैं इनको और इनकी किताबों से इस्तिफादा भी करते हैं। तो इत्तिफाक से वो किसी ने मुझे याददानी करवा दी और इनकी भी कोई तारुफ भेजा है। तो एक अल्लाह के नेक बंदे का और एक मुस्तनद आलिम दीन का तारुफ मैं पेश कर दूं कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ नेकों का तस्करा होता है वहाँ रहमत नाज़िल होती है। ये हज़रत सैयदना सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है। और नेक बंदों का तस्करा ये गुनाहों का कफारा भी है, इस तरह की भी रिवायत है। तो हजरत अल्लामा मुहद्दिस फकीह मखदूम मोहम्मद हाशिम बिन अब्दुल गफूर बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल रहमान बिन खैरुद्दीन हारिसी सिंधी बेरामपुरी ठठवी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन। आप जनाब की विलादत मुबारका ने बर्थ 10 रबीउल अव्वल शरीफ 10 रबीउल अव्वल 1104 हिजरी में हुई। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद ज़ी करम हजरत शेख अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों की तरफ इल्म दीन के उसूल के लिए सफर फरमाया।
آپ حضور کے والد محترم حضرت سیدنا شیخ عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ بھی سیوستان کے اکابر علماء نے بڑے بڑے علماء میں سے ایک تھے. حضرت مخدوم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ علم قرآن تفسیر و اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ یعنی فقہ حنفی، آپ حنفی تھے، اصول فقہ، علم کلام، علم نحو، علم صرف، قرات و تجوید، کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، یعنی ایکسپرٹ تھے. آپ نے مختلف علوم و فنون میں 300 سے 300 سے زیادہ کتابیں نے بکس لکھی. 300 بکس، کوئی 300 بکس، 300 پیج بھی کوئی لکھ کر دکھا دے، 300 الفاظ لکھ کے دکھا دے، نہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. 300 کتابیں نے ان لکھی، سبحان اللہ. اور ان کی بارگاہ رسالت میں بھی مقبولیت تھی. کیا بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا ایک واقعہ، کسی نے آپ سے کوئی فتویٰ لکھوایا، سوال کیا، فتویٰ لکھوایا، پھر آپ کے استاد محترم حضرت شیخ مخدوم ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم حضرت مخدوم ضیاء الدین ٹٹوی کیا تصدیق کے لیے لے گئے کہ اس کو کنفرم کر دیں، تصدیق کر دیں. تو حضرت مخدوم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے سے اتفاق نہیں کیا، ان کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے سائن کرنے سے منع فرما دیا. چنانچہ جب یہ استاد محترم جو تھے آرام فرما ہوئے سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی جو اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا جس طرح محمد ہاشم نے فتویٰ دیا ہے آپ بھی اس کے مطابق فتویٰ دیجئے. تو مخدوم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبح ہوتے ہی اس سائل یعنی جس نے سوال کیا تھا، مسئلہ دریافت کیا تھا، اس کو بلایا اور فوراً فتوے پر تصدیق کر دی، اپنے دستخط یعنی سائن سگنیچر کر دیے. اس کے بعد اب استاد کی کیفیت یہ ہوئی، یہ مخلصین تھے، عاجزی کے پیکر ہوتے تھے. تو سبحان اللہ، استاد محترم کی حضرت مخدوم ضیاء الدین ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت دی تھی کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی سوال آتا، استفتاء آتا، تو آپ فوراً مخدوم ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیچ دیتے، فرماتے کہ فتوی دینے کا کام ان کے اب حوالے کر دیا گیا ہے. یہ مطلب ان کی شان تھی. اللہ رب العزت ہمارے حضور خواجہ غریب نواز پر اور حضرت مفتی مخدوم ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کے استاذ محترم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. آمین آمین. ان کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام اہل سنت دیکھو یہ سب علماء تھے، اور یہ ولایتیں اور یہ جو معرفت اور طریقت اور حقیقت اور یہ جو شانیں ہوتی ہیں یہ علماء کرام کی ہوتی ہیں. سب علماء تھے. ایک بھی ان میں آپ سمجھ گئے ہوں گے جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو یہ کہ جو کچھ ڈھونڈنا ہے علماء کرام کے قدموں میں ملے گا، باقی ادھر ادھر مطلب ننگ دڑنگ ملنگوں میں پھریں گے ڈی ڈی کر کے، وہ دنیا کماوے کھاوے ہم کے نعرے لگانے والوں کے پاس نہیں ملے گا. ایمان کہیں دے کے واپس پلٹو گے، جانا نہیں کہیں. کدھر نہیں جانا، دعوت اسلامی میں رہنا ہے، اور علماء اہل سنت عاشقان رسول یہ قدموں میں رہنا ہے. انشاءاللہ منزل مل جائے گی، اور ہماری منزل اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے جنت الفردوس میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے. اور انشاءاللہ کرم ہوگا، کرم ہوگا، کرم ہوگا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کلام آپ نے دوران بیان ارشاد فرمایا کہ وہ وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا یہ سنت ہے، اور طریقہ پھر آپ نے جو فرمایا کہ وہ طریقہ مستحب ہے. جی، تو سننے والے کو اگر یہ جیسے کہ ہو کہ سنت
اب طریقہ مستحب، تو یہ مستحب طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ کیا اس کو یہ اس طریقے کو مستحب کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ شرعی اصطلاحات ہوتی ہیں جو ذرا پڑھنے سے، سیکھنے سے، مطالعہ کرنے سے، علماء کی صحبت میں رہنے سے سیکھنے کو ملتی ہے. اب جیسے کہ یہ ٹینسز ہوتے ہیں انگلش کے، اب یہ ہر ایک کو تو نہیں آتے ٹینسز رٹتے ہیں. تو یہ جو دنیاوی تعلیم والے ٹینسز رٹتے ہیں اور جو دینی تعلیم والے ہوتے ہیں وہ اپنی گردانیں رٹتے ہیں. اس کی بھی گردانیں ہوتی ہیں. تو اس طرح ان کی جو یہ اصطلاحات، کوڈ یہ ہوتے ہیں، فقہی مسائل میں کوڈ ہوتے ہیں. اب فقہی میں بھی لوگ نہیں سمجھتے، فقہ میں بھی نہیں سمجھتے. جن کو واسطہ نہیں پڑا تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. ان کو یوں بولتا ہے کیا مولانا کیا بول رہا ہے، تو پھر یہ بولتے ہوں گے یہ منڈانا کیا بولتا ہے. میں منڈانا ویسے ہی بولتا ہوں. تو یعنی کہ مطلب میں نے کہا جب علماء کو اب یوں چھیڑتے ہیں کہ کیا بولتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کی باتیں ہمارے سمجھ میں کیوں آئیں گی؟ حالانکہ مولانا ایک سے انگلش جاننے والے ہمارے پاس موجود ہیں، ایک سے ماہر، دنیاوی تعلیم کے ماہرین بھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں. ہر مولانا ایسا نہیں ہے کہ جو انگلش کا ABCD نہیں جانتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن انگلش نہ جاننا یہ کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کے لیے جنت سے رکاوٹ ہو گئی یا آخرت اب اس کی برباد ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. لیکن جو قرآن نہیں جانتا ہے نا، قرآن نہیں جانتا اور دین کے مسائل نہیں جانتا، اس کی آخرت یقیناً خطرے میں ہے. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں سے نہیں کہہ رہا. غیر مسلموں کو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. ان کو تو یہ کہنا کہ بھائی پہلے توبہ کرو، اور بھائی مائنس پہلے توبہ کرو اور کلمہ پڑھو، اپنے کفر سے توبہ کرو، کلمہ پڑھو اور مسلمان بنو اور ہمارے بھائی بن جاؤ. کیا اب آپ کو بھائی کا مطلب وہ لقب مل جائے گا کہ قرآن کریم نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے. اور یہ صاف ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں مطلب یہ کہ میں تو اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مولانا یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. نہیں، آپ ان میں رہو گے تو سمجھ آ جائے گی. پہلے انگلش آتی تھی نہیں آتی تھی، اردو آتی تھی نہیں آتی تھی، سندھی کچھ بھی نہیں آتا تھا، کرتے تھے، پانی کو مم بولتے تھے، دودھ کو دودو بولتے تھے. تو آہستہ تو سیکھ گئے نا، کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے تو آخر سیکھ گئے نا. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو علماء سے سیکھا یا علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک دم سے پلے پڑے ضروری تھی. تو مستحب ایک اصطلاح ہے دیکھیں جس کا کرنا کار ثواب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے نا. یہ کار ثواب تو آپ پھر موٹر کار کے پیچھے چلے جاؤ تو مشکل ہو جائے گی. کار مانے کام، تو یہ ثواب کا کام ہوتا ہے، سمجھے. مستحب پر عمل کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ خلاف اولا اس کو بولتے ہیں، بہتر کے خلاف. تو مستحب پر عمل کرنا بہتر، اس پر ثواب ملتا ہے. لفظ مستحب جہاں آیا اس مستحب پر اگر عمل نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا. اب سپوز کرو کہ یہ میرا پاؤں ہے اس وقت، کہ پاؤں دکھانا تو دشوار ہے میرے کو، تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا یہ مستحب میں نے بتایا. تو یہ یوں کیا جائے گا، چھوٹی انگلی سے شروع ہوگا، سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے یوں، یہ ہے نا. اچھا، اب پھر دوسرا پاؤں، الٹا پاؤں، اسی انگلی سے انگوٹھے کی طرف سے شروع کریں گے اور یوں چلیں گے. اچھا، اب اگر اس سے نہیں کیا تو مستحب چھوٹا، اس سے کر لیا، کسی بھی انگلی سے کر لیا، انگوٹھے سے کر لیا خلال، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن مستحب یعنی بہتر کام چھوٹ جائے گا، اس کے حصے کا ثواب جو ہے مستحب کے حصے کا وہ ہمیں نہیں ملے گا. یہ آپ کو سادہ الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اس سے زیادہ آسان کرنا مجھے بھی نہیں آتا. حضور یہ اب میری یہ بھی باتیں نہ سمجھیں تو میں پھر بولوں گا یار اردو کی پہلی کتاب میں کہیں کسی استاد کو خدمت کا موقع دو، پہلی کتاب پڑھ لو اردو کی، تو شاید میری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. آپ نے ماشاءاللہ مستحب کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور مستحب کے معنی بھی بتا دیے اور یہ مستحب،
لیکن سوال ایک یہ ہے کہ یہ طریقہ مستحب ہے، یعنی کیا یہ طریقہ مستحب یعنی کار ثواب یعنی ثواب والا کام ہے کہ اب اس انداز سے یہ کام کیا، یعنی یہ صرف خلال کے لیے نہیں ہے، کئی ایسے کام ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنا مستحب ہے، یہ طریقہ مستحب ہے، نماز میں یہ چیز مستحب ہے. تو یہ جو ہم مستحب کی تعریف اور مستحب کے فضائل اور مستحب قابل ترک نہیں ہے یہ ساری باتیں، لیکن کیا اس کو اس لیے مستحب کہیں گے کہ یہ کسی بزرگ نے اس طرح کیا ہے، کسی ولی نے اس طرح کیا ہے، یا کسی صحابی نے اس طرح کیا ہے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے مستحب یعنی اس طریقے کو اگر کوئی کرے تو اس کو ثواب ملے گا، یعنی مستحب کا ثواب ملے گا. تو یہ لفظ مستحب جو ہم لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار کسی بزرگ کے انداز کو اختیار کرنے کی وجہ سے مستحب ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مستحب میں وسعت بہت ہے، بہت بڑا ہے. قرآن کے بعض احکام مستحب ہیں، احادیث مبارکہ میں کئی مستحب کام ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی افعال کئی کام ایسے جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں. اس طرح صحابہ کرام، اس طرح اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کے کام مستحب ہیں، یہاں تک کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اللہ اور رسول اللہ پاک کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے، تو یہ کام بھی مستحب کا درجہ پالے گا. تو اس طرح اب بھی مستحب مزید بھی آتے رہیں گے. یعنی بس اس کا اصول یہ، وہ مسند امام احمد میں غالب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. یہاں مسلمان سے مراد علماء و صلحاء، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت بہت محتاط ہے. اب کوئی مطلب جیسے چلتے پھرتے پرزے ہوتے ہیں، مطلب نماز پڑھنا بھی نہیں آتی جن کو، یہ بھی بعض اوقات تو اچھا کام تو کر جاتے ہیں، لیکن اس کو مستحب کا درجہ نہیں کہا. علماء و صلحاء، عالم کے ساتھ بھی عالم باعمل، صلحاء مانے نیک لوگ. تو علماء اور صلحاء جس کام کو اچھا کہیں وہ اچھا. جیسے ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف لے کے بیٹھے ہی ہوئے نا، ان کے برکتیں لوٹ رہے نا. یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. یہ کیسے مستحب ہے کہ اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے. ایصال ثواب ہم جو جس انداز میں کرتے ہیں یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے. اس طرح ان کی سیرت کا جو بیان کیا گیا یہ ایک مستحب کام تھا، فرض و واجب نہیں تھا، مستحب کام. اچھا یہ کہاں سے ملا کہ علماء کرتے ہیں، بزرگان دین کرتے ہیں، کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، تو یوں مطلب چلتے چلتے ہم تک بھی یہ پہنچا ہے تو ہمیں بھی اچھا لگا کہ اس سے ہمارے فوائد ہیں. اور یہ وہ مستحب کام ہے جو ہمیں فرض کی طرف لے جائے گا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا بیان سنیں گے، ان کی نمازوں سے، تلاوتوں سے، عبادتوں سے، محبت کے تذکرے سنیں گے تو ہم کو نماز کا ذوق پیدا ہوگا، نماز کا شوق پیدا ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں انٹرویوز دیتے ہیں، تاثرات پیش کرتے ہیں، یہ مدنی مذاکرے سے پہلے تاثرات چلتے ہیں، اس میں آپ کو کئی ملیں گے اب پرانے، اب بھی آئیں گے انشاءاللہ. بولتے ہیں بھائی یہاں آ کر آئے مستحب کام کے لیے ہوتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے میں آنا فرض واجب نہیں ہے، کوئی نہیں آیا تو گناہگار نہیں ہے، تو مستحب کام اس نے کیا آ کر. اور بولتے ہیں کہ ہم یہاں کر ہم نمازی بن گئے، ہم نے توبہ کر لی گناہوں سے، ہم نے اب داڑھی سجا لی ہے، یہ ہماری داڑھی مدنی مذاکرے میں ملی ہم کو. حالانکہ داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، ایک مٹھی کم از کم رکھنا یہ واجب ہے. جو نہیں رکھے گا داڑھی گناہگار، جہنم کا حقدار. تو یہ اس حرام کام سے بچایا مستحب کام نے. اس کو نمازی یہ بولتا میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھتا ہوں، اس فرض کام تک پہنچایا ایک مستحب کام نے، اور اس کو جہنمی ہونے سے بچایا. اسی طرح رمضان شریف میں جو آتے ہیں نا اعتکاف میں، پورے ماہ رمضان کے لیے دھوم مچی ہوتی ہے. ان کے تاثرات بھی میں نے سنے، سب نہیں لیکن یہ سنتے ہیں. ہم نے کبھی زندگی میں پورے روزے نہیں رکھے، یہاں آ کر الحمدللہ میں پورے روزے رکھ رہا ہوں. میں تو کبھی تراویح پڑھتا نہیں، تو یہاں آ کر میری پوری تراویح ہوئی. یہ بہت سے میری بات کی تائید کریں گے
तो एतिकाफ 10 दिन का आखिरी है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। पूरी बस्ती में एक ने कर लिया, सब पर से सुन्नत का उतर गई, समझे। एक भी ना करता तो सब मतलब के तारीख सुन्नत मुअक्कदा करार पाते, ठीक है ना। लेकिन ये सबके साथ पूरे रमजान का और दावत इस्लामी वालों के साथ करना ये कोई फर्ज वाजिब नहीं था, इसको मुस्तहब का ही दर्जा दिया जाएगा। अगर चाहे वो सुन्नत अदा होगी वो अपनी जगह पर, वो कहीं भी करता उसके शराइत के साथ अदा हो जाती, लेकिन इसने आशिकान रसूल का इंतखाब किया, दावत इस्लामी का इंतखाब किया कि चलो यहाँ कुछ माहौल मिल जाएगा सीखने को वगैरह। तो यूं मतलब है कि अच्छा काम किया, नेक काम किया कर इसने, इसकी वजह से इसको फर्ज मिला ना। तो इसी तरह हम जो आगरा से बुजुर्गान दीन, देखो जो उर्स शरीयत के मुताबिक होता हो, मैं उसकी बात करूंगा। बात जगह उर्स में बहुत कुछ होता है जिससे हमारा इत्तेफाक नहीं होता, तो मस्जिद में जूता चोरी होता है, इससे हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हम मस्जिदें बंद नहीं करते, हम मस्जिदें खुली रखेंगे। इसी तरह बात जगह उर्स में गलत काम होते हैं, तो इस वजह से हम उर्स बंद नहीं करेंगे, उर्स जारी रखेंगे। जो गलत करता है हम उसके लिए दुआ करेंगे, बंद पड़ेगा, उनको समझाएंगे क्या और क्या कर सकते हैं। अब आपके नाक पर मक्खी बैठ गई तो क्या आप अपनी नाक काट डालोगे? अच्छा ठीक, काट डालो, हम तो नहीं काटेंगे, हम तो मक्खी उड़ाएंगे भाई। तो जो उर्सों में या इस तरह के मामलात में जो बुराइयां घुस गई, उन बुराइयों को निकाल बाहर करेंगे, बुराइयों की मक्खियों को उड़ाएंगे, न कि असल नेकी का काम ही मतलब डबो देंगे। ऐसे अनसमझ, ऐसे ना समझ नहीं है हम। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम का दामन थामा हुआ है, हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर इन वलियों के, हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है कि ये दर वो दर हैं जो हमें मुस्तफ़ा के दर तक पहुंचाएंगे और मुस्तफ़ा हमें खुदा के दर तक पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुरान ने तालीम दी, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये औलिया किराम होते ही सच्चे हैं, जो सच्चा नहीं है वली हो कैसे सकता है। तो इसलिए हमने सच्चों का दामन पकड़ लिया है। और आप भी अगर कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वसवसों का शिकार हैं, तो आंखें बंद करके वलियों के दामन से लिपट जाए, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत प्यारी बात अमीर सुन्नत ने फरमाई है। इसमें ख़ासकर वो लोग कि जब जूता चोरी होता है तो वो फ़ोटो खींचकर लोगों को बताते नहीं है, देखो ये जूता चोरी कर रहा है, क्या करना चाहिए। अब फ़ोटो नहीं खींचते बल्कि उसको जूता चोरी करने से रोकने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरह मज़ार पर कोई ऐसा गलत काम कर रहा है जो खिलाफ शरअ है, तो जाकर उसको समझाएं, ना कि फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दे, देखो मज़ार पर क्या हो रहा है। कभी मस्जिद में तो ऐसा नहीं किया कि फ़ोटो खींचकर खाली आपने डाल दे, देखो यार मस्जिद में जूता चोरी हो रहा है, या मस्जिद में ये हो रहा है, या फला जगह ये हो रहा है। समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वाकई इस मामले में दर्द रखते हैं, एहसास रखते हैं कि मज़ारात पर यकीनन बरकतें हैं, औलिया कराम का फैज़ान है, मगर ये काम जो हो रहा है ये खिलाफ शरअ है, ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो जो आप जो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, जो वाकई नहीं होना चाहिए, तो जाकर उनको समझाएं, नेकी की दावत दें कि मज़ार शरीफ पर आए हैं तो आप इसको यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। तो कोई कहने वाला कहेगा ना कि यार आप वाकई इस्लाह चाहते हैं। अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो जाकर समझाने की कोशिश करें, ना कि किसी को मज़ारात औलिया से रोकने की कोशिश करें। और वाकई जैसा मेरे सुन्नत ने माशाल्लाह आज बयान किया, हमें रास्ता दिखाया, तो इससे हमारे दिल में अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की, औलिया कराम की, सहाबा कराम की मोहब्बत बढ़ती है। अंदाज़ आप देखिए, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ ज़रा उसको अंदाज़ देखिए, कितना मीठा अंदाज़, प्यारा अंदाज़। जब वली का ज़िक्र हो, रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह ताला अलैह, यूँ बताए खूबसूरत एक अंदाज़ होता है कि हमें लगे कि यार वाकई अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र इस तरह किया जाए। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनकी बातें सुनने से हमारे दिलों में अल्लाह पाक, इसके प्यारे हबीब, अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार और औलिया कराम अलैहिर्रहमा की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, अक़ीदत में इजाफ़ा होता है कि यार वाकई तस्करा करना चाहिए। तो ऐसों को सुने। अब ऐसों की बात सुनना, जिसको सुनने, जिसको मतलब अल्लाह के नेक बंदों का नाम लेने की तमीज़ ना हो। अब आपके मेरे वालिद साहब को बोले कि तेरा बाप आ रहा है, हमें बुरा लगेगा, यार बाप क्यों बोले, वालिद बोलो ना, मेरे वालिद साहब हैं। और वालिद भी क्यों बोलो, आपका वालिद आ रहा है भी नहीं बोलो, मेरे वालिद साहब बोलो।
مجھے میرے والد صاحب سے محبت ہے. تو اس طرح جب ہمارے کو والد کا ذکر بھی صحیح طور پر نہ کرے تب بھی ہمیں برا لگے, تو جو اولیاء کرام کا ذکر یوں کرے کہ ہمیں سنتے ہی اس چیز وحشت ہو کہ اس کو اللہ کے نیک بندوں کا نام لینے کی بھی تمیز نہیں ہے, تو اسے بدتمیز لوگوں کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایسوں کی صحبت سے بھی دور رہیں, ایسوں کی آواز سے دور رہیں, ایسوں کی باتوں سے دور رہیں, ایسوں کی مجلس سے دور رہیں. آؤ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوں, اور امیر سنت کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بچے بالکل مورچہ سنبھال کے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو سید صاحب آنے دیجئے بچوں کو. ایک پیکج دیکھتے ہیں سید صاحب, اور اس کے بعد انشاءاللہ بچے. یہ پیکج دکھائیے, مختصر سا پیکج. خواجہ غریب نواز کی نرالی کرامت سیر الاقدام پیج نمبر 136 پر ہے کہ عاشق و حافظ قرآن حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہر دن اور رات میں ایک بار قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں, اور ہر بار ختم قرآن پر غیب سے آواز سنتے, اے معین الدین ہم نے تمہارا ختم قرآن قبول کیا. واہ کیا بات ہے خواجہ غریب نواز کی. خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز غریب نواز ہادی گمراہ غریب نواز غریب نواز مصلح کاملہ غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز. الحمدللہ حضور خواجہ غریب نواز کی نیاز کی ترکیب ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن پاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ حاجی اس سے دعا بھی پڑھائی دیو. اللہم بارک لنا فی رجب اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ پیاری پیاری حدیث بھی سنائی آپ نے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ماشاءاللہ چھٹی شریف کی شب ہے اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان امیر سنت آج ماشاءاللہ بہت سارے بچے فیضان اسلامک اسکول اور دارالمدینہ کیمپس کے بچے آئے ہوئے ماشاءاللہ, اور بہت سارے اچھے کارڈ بھی لے کے آئے ہیں, اور کارڈ پر ماشاءاللہ نصیحتیں بھی بہت ساری لکھی ہیں, اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے نعرے بھی لکھے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ. دکھائیں بھائی آپ نے کیا لکھا ہوا ہے. فیضان اسلامک اسکول سسٹم بلدیہ کیمپس دعوت اسلامی تربیت یافتہ افراد ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح آپ بتائیں آپ کیا لکھ کے لائیں بھائی. خواجہ خواجگاں غریب نواز ماشاءاللہ. آپ کا نام حسن ہے, اور دیگر القابات وغیرہ بھی لکھے ماشاءاللہ. اسی طرح آپ دکھائیں بھائی آپ کیا لے کے آئیں. اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم کے لیے فیضان اسلامک اسکول سسٹم دعوت اسلامی کا انتخاب کریں ماشاءاللہ. آپ کیا لائیں بھائی. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین, ہے تجھ پہ فدا سب تن مندن یا خواجہ معین الدین ماشاءاللہ. دکھائیں بھائی آپ کیا لکھ کے لائیں. تمام عشاق کے خواجہ کو یوم عرس مبارک ہو. خواجہ خواجگاں غریب نواز. آپ کیا لکھ کے لائیں ماشاءاللہ. آپ بھی نعرے لکھ کے لائیں, اور بچیاں بھی ماشاءاللہ آج آئی ہوئی ہیں,
اور امیر اہل سنت الحمدللہ یہ تقریباً 60-70 کے قریب ان کے سرپرست وغیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بھی مشاورت ہوئی ہے ان سے، تو یہ سب کے سب اس بات کی نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور یہ سفر انشاءاللہ اگلے مہینے سے سٹارٹ ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو آئیے مل کر ہم اپنے عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ سرپرست سارے موجود ہیں۔ خواجہ خواجگاں، خواجہ خواجگاں، ہم پہ ہو مہرباں، سید زاہدہ، زینت عارفہ، ہم پہ ہو مہرباں، فیضان غریب نواز۔ آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ امیر اہل سنت ان کے پیرنٹس ماشاءاللہ موجود ہیں، انہیں بھی اگر آپ کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں، یہ آج یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کے نصیحت بھرے لے کے جائیں، جنہیں اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ، اور اس کے نتائج انہیں انشاءاللہ ظاہر ہوں۔ ماشاءاللہ میں شاید گھنٹے سوا گھنٹے سے مدنی پھول نہیں مدنی گلدستے ان کی طرف بڑھائے جا رہا ہوں۔ ان کی جھولیوں میں پتہ نہیں جگہ بھی رہی ہوگی کہ نہیں۔ ماشاءاللہ سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیا کریں۔ آج جس طرح ذوق و شوق سے آپ کے بچے کی محبت میں آئے ہیں، اللہ اور رسول کی محبت میں بھی آنا نصیب ہوتا رہے ہم کو، تو مدنی مذاکرے میں آتے رہیں، نہیں پہنچ سکتے مدنی چینل پر دیکھتے رہیں، دیگر اپنے دینی کام ہے دعوت اسلامی کے وہ کرتے رہیں، اور اپنے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے ہیں۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہے اور جنت میں جانے کا اسباب ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو برکتیں دے، اور جتنا ہو سکے اپنے کو مطلب کہ نیکیوں سے مزین کرنا ہے، زینت دینا ہے، گناہوں سے خود کو بچانا ہے، گناہ نہیں ٹھیک۔ ایک چنگاری بھی آگ کی جو ہے نا، یہ پورا گوڈاؤن پھونک دیتی ہے۔ گوڈاؤن پہ لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، اگر حالانکہ سگریٹ میں آگ تھوڑی ہوتی ہے، ٹانڈی ہوتی ہے، تو ٹانڈی اس کو چنگاری، ہم لوگ ٹانڈی ٹانڈا بولتے ہیں میمنی میں، تو چنگاری ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ چنگاری پورے گودام کو جو ہے نا یہ پھونک دیتی ہے بعض اوقات۔ تو اس لیے لکھا ہوتا ہے، پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، کہ اگر کسی نے جلدی سگریٹ ڈال دی تو ہو سکتا ہے تباہی مچ جائے، اور اس طرح کے واقعات بھی آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ایک گناہ، چھوٹا گناہ، بظاہر چھوٹا گناہ، یہ بھی جہنم میں پہنچا سکتا ہے، تو کوئی سا گناہ کرنا نہیں ہے، اور بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی یہ جنت میں پہنچا سکتی ہے، تو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، تو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، کوئی گناہ کرنا نہیں ہے، اللہ کرے یہ ذہن بن جائے ہمارا۔ اللہ آپ سب کو روزی روزگار میں خیر و برکت دے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آپ کے بچے پڑھ لکھ کر اللہ کرے حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائے، اور آپ کے خاندان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور خوب اللہ کے دین کی نیکی کی دعوت عام کرے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو پلے کارڈ لکھ کر لگاتے میں دیکھا تو یہ پڑھ نہیں پا رہا تھا میں، حالانکہ اسکرین ہماری واجبی سی ہے، تو یہ جو لوگ موبائل پر دیکھتے ہیں، ایک تعداد ہے موبائل پر ہی مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھ رہی ہوتی، تو یہ کیا پڑھتے ہوں گے یہ پلے کارڈ کو؟ یہ پہلے بھی کوئی اس طرح کے میں نے مدنی پھول دیا، اس بار اب یہ ان ذمہ داروں کو، اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ آئے ہوں تو، کہ بچوں کو، جو بچے لکھیں گے بھی کیا بیچارے، یہ خود مل کے لکھتے ہوں گے، گھروں میں لکھواتے ہوں گے، تو اتنا سارا مضمون ایک جھلک میں یہ کیسے، وہ باریک باریک کیسے پڑھا جائے گا؟ اب اتنا خرچہ بیچارے، اتنا رنگ کریں، بڑے بڑے گتے خریدیں، ایک یہ گتا 25-50 روپے کا تو ہوتا ہوگا نا۔ تو اس میں میرا پرانا مشورہ ہے، آپ نے کبھی کبھی وہ سائن بورڈ دیکھے ہوں گے جو گاڑیاں گزرتی ہیں، تو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، 2 الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس میں، کسی الفاظ کی مثال نہیں دوں گا، 2 الفاظ لکھے ہوتے ہیں، کو پتا ہوتا ہے کہ اسپیڈ پہ جا رہے ہیں، خالی یوں کریں گے وہ پڑھ کے گزر جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے یوں میں سمجھنے کا ہے،
ہم یہ اتنی ساری عبارتیں نعرے لکھ کر آئیں گے، ٹائم بھی لگے گا اور پڑھنے والا پڑھ بھی نہیں پائے گا. تو ایک کا جملہ جیسے کہ یہ لکھا آپ نے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ لکھ دیا. اب پھر آپ لکھیں دوسروں کے نام. اب یہ سارے ناموں والے لکھیں گے تو یہ لکھنے میں ایک تو وقت تو لگے گا، اچھا بھی ہے لکھنا ظاہر ہے، لیکن یہ کوئی پڑھ سکے یہ ضروری نہیں ہے. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ساتھ میں لکھنے 4 یاران نبی جنتی جنتی. تو یہ بھی بہت کچھ ہو جائے گا اس میں. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، یوں لکھ لیں. تو پلے کا تو بڑے بڑے حروف سے لکھنا ہے. ایک میں یہ لکھا ہو، ایک میں یہ لکھا ہو، ایک میں سب صحابیات بھی جنتی جنتی، یہ موٹے موٹے حروف. تو آدمی پڑھتا جائے گا، سمجھ پڑتی جائے گی اس کو اور نکلتا جائے گا. یہ پلے کارڈ چلتے رہیں گے. ورنہ موبائل فون والوں کو بھی سمجھ نہیں پڑتی ہوگی، اور ہم جیسے جو ہوتے ہیں بڑی عمروں والے، ان کو بھی اتنا سوچ کا پڑتا نہیں ہوا کہ لکھا ہوا کیا ہے. الحمدللہ میری آنکھیں تو پھر بھی دیکھو بغیر چشمے کے بیٹھا ہوں میں، اتنی وہ نہیں ہے ڈیمیج ایج کے ساتھ جو ہونی چاہیے، عام طور پہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. مجھ سے بھی پڑھا نہیں جاتا اتنا یہ دور دور کا باریک. تو دوسرے بیچارے کیا پڑھ سکتے ہوں گے، اور جوانوں کے بڑے بڑے موٹے موٹے کانچ لگے ہوتے ہیں چشموں میں. تو یہ حکمت عملی ہے کہ وقت کی بھی بچت ہوگی، اور پھر یہ کہ کلر کا بھی انتخاب ہوتا ہے، کس کلر پر کون سا کلر اٹھے گا لکھنے میں، اس کا بھی انتخاب ہوتا ہے. تو سب سے بہترین جو پلے کارڈ اٹھائے گا نا وہ ہے وائٹ پلے کارڈ پر بلیک، مگر بلیک بھی بالکل ڈارک بلیک سے اگر لکھیں گے نا تو جس کو بولے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا. ایک مبالغہ کیا میں نے. تو مقصد ہے لوگوں کو پڑھانا، تو یوں لکھا ہو. یا جیسے کہ لائٹ یلو پر غالباً ڈارک ریڈ کلر اٹھ جائے گا. اسی طرح لائٹ گرین پر بھی ریڈ کلر جو ڈارک ہو نا وہ اٹھ جائے گا، نمایاں ہو جائے گا اس طرح. لیکن فرسٹ نمبر وائٹ اینڈ بلیک یا بلیک اینڈ وائٹ، دی بیسٹ. اور شارٹ. اب دیکھو یہ بھی ہے نا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فیضان اسلامک اسکول سسٹم دعوت اسلامی کا انتخاب کیجیے. اب اتنا یہ بھی مضمون بہت ہے. اب یہ اس کو اہتمام سے ہمارے کیمرہ مین نے نگاہ کرم کی، اس کو زوم کیا، ان کو ٹائم دیا اور بگا بھی دیا. اب میرے سامنے کرتے تو اس کو، تو میں ذرا ان کو الفاظ کی کمی کا مشورہ دے سکوں. بگا دیا، آگے آگے. تو اس کو یوں ہو سکتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے. یہ اپنے چلا گیا وہ تربیت مائنس ہو گیا. بچوں کی تعلیم کے لیے فیضان اسلامک اسکول سسٹم دعوت اسلامی اور اتنا کا انتخاب کیجئے. تو اب انتخاب تو ووٹنگ لسٹیں بن گئی ہوں گی اور یہ دمالے ہوں گی. اب نے انتخابات نہیں کرنے اس میں، بس وہ بچوں کی تعلیم کے لیے فیضان اسلامک اسکول سسٹم دعوت اسلامی، یہ بھی کافی. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بلکہ اس میں بھی لے کے میں قلم لے کر بیٹھوں تو شاید اس میں بھی کوئی خوبصورتی میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو لفظ آگے پیچھے کر کے لے آؤں. اب یہ تو فل بدی، اس طرح جتنے کم الفاظ ہوں گے نا. اور یہ کہ یہ بھی فن ہے وہ، اور عربی محاورہ بھی ہے وہ، ما قل و دل، یعنی کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہتر گفتگو وہ ہے جو قلیل و پر دلیل ہو. یعنی یہ مشکل ہو گیا نا. بہتر گفتگو وہ ہے جو مختصر اور آرگومنٹس کے ساتھ ہو. تو جتنا مختصر ہوتا ہے وہ اتنا. اب جیسے کہ ہم لوگ پرانے بیان کرنے والے تو ہم کیا اٹک اٹک کر بول رہے ہوتے ہیں. میں خود اس پہ مطلب خود تنگ ہوں میں اس سے، آہستہ آہستہ بس بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، پرانی عادت نکل نہیں رہی. مدنی چینل والے جو بولتے ہیں نا مجھے ان پر رشک آتا ہے. یعنی میں جو مطلب مضمون آدھے گھنٹے میں بیان کروں گا نا، یہ ہمارے مدنی چینل والے یہ 7 سے لے کر
यानी समझो 11-12 मिनट में मजमून इतना तो करते भी नहीं तवील आमतौर पे, ये बोल जाएंगे क्योंकि इतनी स्पीड अच्छी होती है, सुनने वाले को भी बोरियत नहीं होती कि वो बस कान लगा के सुनता जाए, मदीना मदीना हो जाए। तो ये इनकी क्या प्रैक्टिस, ये हमारे जो किड्स मदनी चैनल के बच्चे भी होते हैं, वैसा स्पीड से बोल रहे होते हैं कि मुझे रश्क आता है कि यार मेरे को ये बोलना नहीं आता, मैं बोल बोल के बुढ़ा हो गया, लेकिन बस अब वो हाँ जी तो मैं कह रहा था, अब इसमें तो 2-4-6 जुमले बोल के हमारा मदनी चैनल का मुबल्लिग निकल भी जाएगा, जो समझाना है समझा के गुजर जाएगा। हम ये खाली अभी पर तोल रहे होते हैं बोलने के लिए, आदत हो गई है। दुआ करो मेरी आदत सही हो जाए। इसी तरह सोती पैगाम में भी आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ मैं, तो देर हो जाती है, जबान भी बात लिपट जाती है मेरी, शायद एज फैक्टर की वजह से भी ऐसा होता हो। ताम जितना ऐसी स्पीड ना हो कि मतलब ये सामने वाले को पल्ले ही कुछ ना पड़े, तो ये मदनी चैनल जैसे माहिर है कि इनकी पल्ले भी पड़ती है माशाअल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। सब मेरे मदनी बेटे हैं, ये मदनी चैनल चलाने वाले जितने भी हैं हमारे, ये सब के सब मेरे मदनी बेटे हैं, और ये हमको दुनिया भर में मतलब नेकी की दावत आम करने में मदद करते हैं, और हमको इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग बना दिया है। मैं दुनिया में इस वक्त कहाँ का बैठा हूँ यार, यहाँ इस वक्त जहाँ भी बैठा हूँ, लेकिन मैं कई स्क्रीन पर मदीने में बैठा हूँ इस वक्त, कहीं मक्के शरीफ में बैठा हूँ, कोई जद्दे शरीफ में खोल के बैठा होगा, कोई मस्जिदुल हराम शरीफ के बाहर मोबाइल लेके बैठा होगा, कोई सब्ज गुम्बद की ठंडी ठंडी छाँव में मोबाइल खोल कर देख रहा होगा। तो मुझे ये मदनी चैनल वाले पता नहीं कहाँ का पहुंचा देते हैं यार। तो मैं मदनी बेटे हुए ना मेरे, सब मेरे मदनी बेटे नमाजें पढ़ा करें, सुन्नतों पर अमल करें, सुन्नतों की धुमें बचाते रहें। जितने भी मदनी चैनल में काम करते हैं, पता नहीं अब तो सैकड़ों हजारों तो नहीं होंगे, लेकिन सैकड़ों है, सैकड़ों भी मतलब 1000 के करीब शायद पहुंच रहे होंगे। सब मतलब 5 टाइम की बाजमात नमाज, फिर ये के सुन्नत के मुताबिक लिबास, चेहरा मुबारक कर लें। दाढ़ी नहीं है मूंदती तो चेहरा मुबारक नहीं हुआ ना, मुबारक चेहरा, दाढ़ी पूरी, और थोड़ा यूं बाल वगैरह, कोई इमाम शरीफ की सुन्नत। अब ये पीक के फिर पी को कभी पीछे करना, तो वही टी को पीछे कर, यार क्या क्या कर रहे होते यार। तो मतलब नहीं यार, वो मतलब ऐसे कि आपको देखकर खुदा याद आ जाए, ऐसी शक्ल सूरत हो जाए कि ये खुदा का पैगाम, ये नेकी की दावत दुनिया भर में आम करने वालों को हमने देखा कि इनको देखकर भी ये नेकी की दावत, ये खुद चलती फिरती नेकी की दावत है। तो हमको खुदा याद आ जाता है, भाई ये मदनी चैनल वाला तो ऐसे नेक हैं, देखने में ही समझ पड़ जाती है। इतनी माशाअल्लाह नूरानी चेहरा, नूरानी दाढ़ी, इमाम शरीफ का ताज, तो जुल्फों की सुन्नत, तो लिबास सुन्नतों भरा। वाह भाई वाह, ये दुनिया का वाहिद चैनल है कि जो 100% इस्लाम का नक्शा दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि आ जाओ, अगर इस्लाम को देखना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ, इस्लाम को सुनना चाहते हो हमारे पास आ जाओ, इस्लाम का प्रैक्टिकल करना चाहते हो हमारे पास आओ, हम बताएं कि इस्लाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात और मुझे पैगामात आना शुरू हो जाए कि हमारे बुढ़े बाप जाने से पहले खुशखबरी सुन ले यार, तू भी क्या याद करेगा। जन्नतुल बकी में जाने से पहले सुन ले कि हम हो गए सुन्नतों के पाबंद, हमारा चेहरा सुन्नतों से आरास्ता, हमारी नमाजें, हमारे तहज्जुद भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इमामा भी सजाएंगे, जुल्फे भी रखेंगे, और अपनी ड्यूटी के अलावा दावत इस्लामी का दीनी काम भी अपने अपने इलाकों में करेंगे। हर महीने 3 दिन मदनी काफिलों में सफर भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी आंखों के साथ आपकी कब्र भी ठंडी करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। पैगामात दे दीजिए। अब आज इनकी बारी ले ली मैंने, नेकी की दावत इनको भी दे दी। सबको हम तो नेकी की दावत देते हैं, अपने आप को भी देते हैं कि तू भी सुधर जा। मैं सुधरना चाहता हूँ, अल्लाह करे मैं सुधर जाऊं, नेक बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं, हकीकी मानों में चलता फिरता सुन्नतों का नमूना बन जाऊं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल जो हमारा है और इसके अलावा किड्स मदनी चैनल और सोशल मीडिया, इन सब के मिलाकर कमोबेश 1000 के आसपास करीब करीब ही ये आशिकान रसूल हैं जो मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वेब मीडिया के ज़रिए, इसमें हमारी आईटी का शोबा भी आ जाता है जो वेब मीडिया को लेकर चल रहा है, क्योंकि वेब मीडिया भी एक बहुत बड़ा वो ज़रिया है। तो वेब मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, या इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया भी है। इन तमाम मीडिया के ज़रिए अगर हम देखें तो कमोबेश 1000 के आसपास हमारे आशिकान रसूल हैं जो माशाल्लाह अमीर सुन्नत ने आज इनसे
مزید ایک دو مقام میں نے اضافہ کر دیا کہ یہ بھی ہماری اسی میڈیا سے متعلق ہیں. تو ان سب کو امیر سنت نے جو نیکی کی دعوت دی ہے، اللہ کرے کہ آپ سب کے پیغامات آ جائیں اور یہ 1000 کے آس پاس جو صاحب اسلامی بھائی ہیں یہ اسی انداز کو اختیار کر لیں، نیتیں بھیجیں. امیر سنت کروں گا ان سب کے لیے ایک دعا بھی کر دیں. یا اللہ پاک میرے پیغام کو سن کر جو مجھے خوشخبریاں بھیجے، اس کو مدینے کی خوشخبری مل جائے، حج کی خوشخبری مل جائے، ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے، ایمان پر استقامت کی مہر لگ جائے، بے حساب مغفرت سے مشرف ہو جائیں، ان کے ماں باپ بھی بخشے جائیں، کہ بال بچے بھی بخشے جائیں، سب پر رحمت کی نظر ہو جائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دو عالم کے داتا مدینے کے والی، دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم سے میری زندگی ہے، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم. تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے کی دربار میں ہوں منگتا، تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے کی دربار میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت
نکالی ہے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو تمہارا تو سارا سخی ہے مسلم غربت المقدس کی عظمت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کا یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر وہاں جا کے مرنا جینے سے بغیر یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر وہاں جا کے مرنا جینے سے بغیر میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر یہی زندگی اصل میں زندگی ہے ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ فقیری کا مجھ میں نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ جو تجھ سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو جو تجھ سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو تمہارے کرم پر میری زندگی ہے محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم سے میری زندگی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ جو نیاز کا اہتمام ہے جو پڑھا گیا انشاءاللہ فاتحہ کا سلسلہ رہے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो आज उसत अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. رجب کی دعا بھی پڑھا دیجئے. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب. آپ کا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم. آجی اسے سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب. صلی اللہ علیہ آپ کا جگ میں نہیں کوئی ثانی یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین کرو یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین کرو یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین. پائی ہے ولیوں کی سلطانی یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین کرو یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین کرو یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین. میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑھا کر خواجہ خواجہ ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا، یا خواجہ
خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین کرو یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین نظر یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین جو بھی سائل آ جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے میں نے بھی دامن خواجہ خواجہ میں نے بھی دامن یہ پسارا میں نے بھی دامن یہ پسارا میں نے بھی دامن یہ پسارا یا خواجہ میری چولی بھر دو یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین نظر یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین دے دو تم عطار تو خواجہ دے دو تم عطار تو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ دے دو تم عطار تو خواجہ دے دو تم عطار تو خواجہ سنت کی خدمت کا ڈنڈا ہر سو دین کا خواجہ خواجہ ہر سو دین کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین نظر یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین کرو یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پاس آج کے مدنی مذاکرے اور بیان ہوئے، نعتیں ہوئی، کلام ہوئے، اور میرے پاس موجود ساری نیکیاں اور مجھے جو اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما الہ العالمین. جو کچھ نیاز پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، الہ العالمین یہ بھی قبول ہو جائے، سب پر اپنے کرم کے شان اجر مل جائے. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. وبوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین. خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، خصوصاً حضرت شیخ معین الحق والدین حسن سجزی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت
कुतुब रब्बानी, सदर शरीयत, कुतुबुल मदीना, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी जमजम रजा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, हम सबके अजीज और रिश्तेदार जो दुनिया से गए, जो जिंदा हैं, सबको इसका सवाब इनायत फरमा। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरियाँ कबूल हों, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने लंगर के लिए रकमें दी, सबको अजर अज़ीम अता फरमा, सबको जज़ाए जसील अता फरमा, सबका दोनों जहानों में बेड़ा पार कर दे। अल्लाह पाक सबको माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें नेक बंदे बना ले, गुनाहों से बचा ले। जो भी कदम उठे सुन्नत के मुताबिक उठे, जबान खुले तो सुन्नत के मुताबिक खुले। या अल्लाह पाक फजूल बातों की आदत निकल जाए, इलाही आलमीन फजूल निगाही से भी हम बचे रहें। या अल्लाह पाक नजर, जबान, जहन, दिलो दिमाग सब नफ्स की शरारतों से बचे रहें, शैतान के वार से बचे रहें, सब तेरी मर्जी के मुताबिक काम होता रहे, करम फरमा दे। या अल्लाह पाक ईमान की सलामती हमारा मुकद्दर हो। ए अल्लाह पाक इश्क रसूल की ये सौगात हमारी झोली में डाल दे। इलाही आलमीन औलिया किराम की मोहब्बत से हमें माला माल कर दे, खुसूसन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का शहदाई बना दे। ऐ अल्लाह पाक हमारे गौस पाक का सदका हमारी झोलियों में डाल दे, सहाबा अहले बैत की खैरात हमारी झोलियों में डाल दे। ऐ अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें बार बार हज नसीब फरमा, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह पाक बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों के कर्जे उतर जाए, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले, तंग दस्तियां दूर हों, फाका मस्तियां दूर हों। ऐ अल्लाह पाक दावत इस्लामी को तरक्की और उरूज हासिल हो, दावत इस्लामी वालों की हर जायज मुराद पर रहमत की नजर हो। ऐ अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिल जाएं, जिनकी शादियों में रुकावटें नेक रिश्ते नसीब हो जाए, घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बन जाए, ज़हनी महंगियां जहाँ घरों में नहीं है हो जाए। ऐ अल्लाह पाक इंसाफ नसीब हो, अदल नसीब हो, हम जुल्म इस्तिबदाद से बचें, दिल आजारियों से बचें, बंदों की हक तलफियों से बचें। ऐ अल्लाह पाक हम नरमी करने वाले बने। ऐ अल्लाह पाक हमसे लोगों को राहत पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे, परेशानियां हम किसी के लिए परेशानियों का बाइस ना बने, परेशानियां दूर करने वाले बने। या अल्लाह पाक जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाए, मजलूम कैदी रिहा हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो जाए, सब पर रहमत की नजर हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सरखम हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी हुब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्स बदकार हावी हुआ है। हुब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्स बदकार हावी हुआ
शैतान भी पीछे पड़ा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है फज़्ल व रहमत का बख्शिश का सब हाल तुझ पर खुला है मौला मेरा सब हाल तुझ पर खुला है या खुदा तुझसे मेरी दुआ नहगार की इल्तिजा है मुझ गुनहगार की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ روزوں کی کارکردگی رہ گئی تھی، وہ جلدی جلدی اختتام سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دکھا دیجیے. فرمانے خواجہ غریب نواز نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. رجب شریف 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. 17 جنوری 2024 کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں 2,67,548. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,03,487. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 3,71,035. 3,71,035. مکمل ماہ روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,996. ملک و بیرون ملک سحری اجتماع 1 تا 4 رجب شریف. مقامات 4,433. شرکا 40,824. بولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا. حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا.